والے حدیثوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، ذرا ان سے بات کرو آپ۔ ندیم صاحب اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ یہ عورت کو مسجد جانے پہ تم نے حرام کیوں کر دیا؟ ایک منٹ ذرا رکیے، میں ابھی 1 منٹ بات کر رہا ہوں، 1 منٹ، فون کاٹنا نہیں۔ ارے میں بھی تو اپنے حضرت کے پاس لگا لوں۔ ندیم صاحب کسی سے بات کر رہے ہو کیا آپ؟ نہیں، کس سے؟ کسی سے نہیں۔ تو اتنا آہستہ آہستہ آواز کیوں نکل رہی ہے آپ کی؟ ڈر رہے ہیں کیا آپ؟ اسٹائل ہاں اسٹائل کیا اسٹائل اسٹائل ہے یہ آہستہ آہستہ بات کرنا؟ اچھا، کیا ہوا تمہارا آدمی؟ کیا باتھ روم گیا کیا؟ نہیں، وہ اپنے حضرت کو لے رہا ہے لائن پہ، لینے دو۔ کس کو؟ جمشید علی قادری صاحب بات کریے، یہ ندیم نام کا ہے۔ ندیم برہان پوری لائن پہ ہے اور مناظر اہل سنت جمشید علی قادری صاحب بھی ہے لائن پہ۔ چلو ندیم صاحب تم اسٹارٹ کرو، جمشید علی قادری صاحب پھر اسٹارٹ کریں گے۔ ہاں جمشید علی قادری صاحب، ہلو جمشید علی قادری صاحب۔ ندیم برہان پوری صاحب، ہاں، یہ تم نے عورتوں کا مسجد جانا کیوں بند کر دیا بھائی؟ کیا دشمنی ہے تمہیں عورتوں سے؟ ان کو دین کیوں نہیں سکھاتے؟ ان کو ثواب کیوں نہیں حاصل کرنے دیتے؟ اچھا تو جس نے کہا تو اس کو کیا کرے گا؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے والے پہ حکم کیا لگے گا؟ ارے اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو نا۔ کیسے؟ اللہ اور رسول نے تو اجازت دی ہے، آپ نے روک دیا ہے تو آپ نے حکم کی خلاف ورزی کی نا۔ کیسے بتائیے؟ ارے اللہ رسول نے اجازت دی ہے۔ چلیے آیت پر، کون سی آیت میں اجازت؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عورتیں مسجد جانا چاہے انہیں مت روکنا۔ ہاں تو یہاں پہ فرض کیا کیا فرض کیا؟ عورتیں مسجد جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ ہاں اجازت کی بات ہے نا، اجازت کی تو بات چل رہی ہے، آپ نے تو اب تو جانے نہیں دیتے نا۔ ایک منٹ بات سنو۔ اللہ کے رسول کی جو تم نے حدیث پڑھی ہے اس کا عربی متن پڑھو اور اس کی سند پڑھو اور اس کے راوی پڑھو۔ یہ سب فرضی سوال مت کرو، یہ سب فرضی سوال مت کرو۔ اللہ رب العالمین، یہ فرضی سوال ہے۔ یہ تو آپ کے پاس جواب نہیں رہتا تو آپ ایسے ہیلے بانے کرتے۔ یہ فرضی سوال ہے۔ آپ لوگوں نے بند کر دیا عورتوں کا مسجد جانا، آپ کی مسجدوں میں عورتوں کی نماز کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، آپ کو عورتوں سے کیا دشمنی ہے؟ اپنی ماں بہن بیٹیوں سے؟ دیکھیے جناب، میں نے اس کو بولا وہ حدیث پڑھ، اس کا متن یہ سب فالتو بات ہے، یہ سب بات بتائیے۔ آپ نے جو بند کیا ہے اس کا متن پڑھیے، اس کی حدیث پڑھیے، اس کی سند پڑھیے۔ ایک منٹ، اس حدیث سے مجھے یہ تو ثابت کر کہ عورت کا مسجد میں جانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ اس حدیث سے مجھے یہ تو ثابت کر کے پہلے دو نا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فرض ہے۔ عورت یعنی تم نے مان لی کہ عورت مسجد میں جانا مستحب ہے؟ نہیں فرض ہے۔ تم نے فرض کا تم نے انکار کیا ہے، سوال کیا ہے، مستحب پہ نہیں کیا ہے۔ مطلب عورت کا مسجد جانا مستحب ہے، عورت مسجد جا سکتی ہے، تم نے روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہاں دلیل دو۔ ندیم صاحب سنو، پہلے تو آپ نے جو حدیث پیش کری، میرا تو سوال ہے، سوال نہیں تو حدیث پڑھی نا آپ نے ابھی، حدیث مجھے بتائی۔ ہاں تو آپ نے جو روکا کی سند، متن، حدیث، عربی عبارت سب پڑھی ہے، اس کے بعد سوال کیجیے۔ ایک منٹ دیکھیے، آپ میرے پاس کیا لے کر کے آئے؟ دعویٰ نہیں، میں نے سوال لے کے آیا تھا، کہ تم نے عورتوں کا مسجد جانا کیوں بند کر دیے؟ سنو یار، بڑبڑاؤ مت، تمہارے بڑبڑا نہیں رہا ہوں، میرا بہت علمی اصولی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بولا کہ میرا سوال ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا آپ لوگوں نے کیوں بند کیے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر وہی آپ اپنی سناتے رہتے ہو، آپ کے پاس جواب نہیں رہتا تو ایک ہی بات کو گھسے جاتے ہو، پھر اب فتوی کی دکان کھول دیے۔ تم نے بولا کہ آپ کی مسجدوں میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے کیا؟ نہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا۔ ہماری عورتیں مسجد نہیں جائیں گی،
نہیں جاتی. ہاں تو یہ آپ شریعت بنانا آپ کا کام تو ہے نہیں. تو مجھے شریعت بنانا اللہ رسول کا کام ہے. نعوذ باللہ. فرض تو ثابت کرو. فرض کی بحث ہی نہیں ہے یہاں. عورت کا مسجد جانے کی اجازت کی بحث ہے. ہاں تو مستحب عمل کی کوئی اجازت یا کوئی دلیل نہیں ہوتی. توبہ استغفار. نعوذ باللہ. استغفر اللہ. توبہ استغفر. اس پہ دلیل دو کہ مستحب عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس پر دلیل دو. قرآن حدیث کی کوئی آیات کوئی حدیث ترجمے سے ہی پڑھ دو. میں تو عربی کی ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا. ترجمے سے ہی پڑھ دو. 1 منٹ خاموش. 1 منٹ تم بولو, 1 منٹ میں بولوں, ٹھیک ہے نا. اور 5 منٹ کے اندر اگر میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا تو فون کاٹ دیا جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں چلو. مستحب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. پڑھو. ترجمہ ہی پڑھ دو. کوئی حدیث کا ترجمہ پڑھ دو. کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی پڑھ دو اگر آپ کو نہیں آتی عربی تو. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مستحب عمل کی دلیل نہیں ہوتی. یہ حدیث یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. پڑھو دلیل پڑھو. ہاں پڑھو. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وضو کرتے تھے تو پانی زمین پہ صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے. یہ عمل ہے مستحب. کسی نے کیا تو ثواب, نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی گرنے نہیں دیتے تھے زمین پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ اکرام پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. اس کو اٹھا لیتے تھے, مل لیتے تھے شریر, جسم پہ, منہ پہ, آنکھ میں. ہاں تو اس میں مستحب عمل کون سا ہے؟ تو بیٹا یہ مستحبی عمل تو ہے. کیا تو دلیل تو ہو گئی نا. تم نے دلیل تو دے دی. دلیل مل گئی. تو دلیل تو ابھی تو بولنے تھے مستحب عمل کی دلیل نہیں ہوتی. ابھی تو دلیل دے دی آپ نے. پھر میں نے پیچھے بولا. ابھی میں نے 1 منٹ تیرے کو دیا, میں بولا تھا. 1 منٹ میں نے تجھ کو دیا تو میں کچھ بولا بھی اس میں تیرے. میں تو بتایا نا کہ مستحب عمل کی دلیل تو آپ نے دے دی. آپ کے دعویٰ کچھ دلیل کچھ. اب منہ بند کر. یہ ہے عمل مستحب. صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وضو کرتے تھے یا اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو اٹھا لیتے تھے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. تو ایسا نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے, لیکن صحابہ کرتے تھے تو یہ ہے مستحب عمل. نہیں مطلب یہ صحابی عمل کرتے تو یہ حدیث نہیں ہے. پھر بھی اس میں بولا تو یہ حدیث سے ثابت ہوا یہ ہے مستحب عمل. کیا تو ثواب, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. اب تیرے اندر اب تیری جرت یہ ہے, میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو میرے پاس ٹاپک لے کے آیا کہ عورتوں کو تم نے مسجد میں جانے سے روکا کیوں, تو روکا کیوں کا معنی یہ ہے کہ عورت کو مسجد میں جانا پہلے فرض قرار دیا گیا. جب فرض قرار دیا گیا اسی لیے روکا, تب اس پہ دلیل بنے گی تم نے روک کر کے گناہ کا کام کیا. تو پہلے مجھے وہ حدیث پیش کر جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طریقے سے مرد کو فرض قرار دیا مسجد میں جانا, عورتوں کو بھی دیا. چل پیش کر. دیکھو انہوں نے پہلے کہا کہ مستحب عمل کی دلیل نہیں ہوتی. اب انہوں نے پھر دھوکہ دے کے دلیل خود پیش کر دی ہے کہ یہ عمل مستحب ہے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے وضو کا پانی, آپ کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. تو پہلے بولتے کہ دلیل نہیں ہوتی, پھر پہلے خود ہی دلیل دے دیتے ہیں. یعنی دعویٰ ان کا کچھ ہوتا ہے, دلیل ان کی کچھ ہوتی ہے. اب یہاں پر عورت کا مسجد جانے کی اجازت کی بات ہے, یہاں فرض کی بات تو ہے ہی نہیں کہ عورت کا مسجد میں مردوں جیسا نماز پڑھنا فرض ہے. یہ بحث ہے ہی نہیں. تو اس کے سوال کھڑے کرنا, اس پر سوال کرنا, یہ ان کی نیری جہالت ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے اس عمل پر دلیل پیش کریں کہ عورت مسجد نہیں جا سکتی. اب یہ اسے چاہے فرض سمجھے چاہے مستحب سمجھے, جو بھی سمجھتے ہوں اس کی دلیل دیں. اگر یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہم نے بند کیا ہے تو مستحب کی دلیل تو ان کو دینا پڑے گی, کیونکہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی عورتیں ام المومنین سب مسجد جایا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے دن تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی تو سب کو جمع کیا, مردوں کو عورتوں کو سب کو تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی مسجد میں. تو عورتوں کو تو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ضرورت کے تحت بلایا بھی کرتے تھے, لیکن نبی کے اس طریقے کو, نبی کی سنت کو, نبی کے اس حکم کو انہوں نے توڑ دیا اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی گستاخ رسول ثابت ہو رہے ہیں. ہو گیا ٹائم, خاموش, منہ بند کر کے رہنا. دیکھیے سامعین, میں نے اس سے ایک سوال یہ کیا کہ کسی کے کرنے کی دلیل, اگر کوئی کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرض یا واجب قرار دیا, ٹھیک, اگر اس کام کو آگے جا کے کوئی محدث یا مجدد اس کو منع کرتا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ گناہ کا یا شریعت کا اصول, شریعت کا قانون اس کے اوپر چلے گا, ٹھیک. لیکن
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کا مسجد میں آنا فرض نہیں کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کا مسجد پہ آنا فرض کیا. اس کی کئی ساری حدیثیں موجود ہیں ہمارے سامنے. تو یہاں سے یہ ثابت ہونا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جانا چاہے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جانا چاہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا مسجد میں جانا منع کیا، تو کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد میں آنے سے کیوں روکا، حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے جتنا وبا ہے مدینے میں اسی دور میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہ بھی روک دیتے. حضرت عائشہ کا قول ہے حدیث کے کہ وہ بھی روک دیتے. چلو ہو گیا آپ کا 1 منٹ. منہ بند ابھی نہیں ہوا، منہ بند. اب اسی حدیث کو ملا 10 منٹ تک بولتے رہے گا. منہ بند 1 منٹ. اسی حدیث کو تمام محدث نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور اسی حدیث کو حضرت شاہ ابن اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اب اسی حدیث کے تحت عورتوں کا مسجد میں آنا، جہاں پہ وبا ہو عورت مسجد میں آنا منع کیا گیا. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مجھے دکھائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کا مسجد پہ جانا فرض کیا ہے. جس طریقے سے تم قید لگا رہے ہو، یہاں پہ تم قید لگا رہے ہو، قید. تو قید کے لیے دلیلیں قطعی ہونی چاہیے. چلو دلیل پیش کرو. چلو ماشاء اللہ. ابھی انہوں نے جتنی گفتگو کی اس میں صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ، حضرت عمر کا نام لے کر جھوٹ کہ حضرت عمر نے منع کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت عمر پر جھوٹ، حضرت عائشہ پر جھوٹ. حضرت عائشہ نے ایک اپنی رائے ناراضگی کے طور پر پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں بن ٹھن کر نکلے گی، یہ ایسے فتنے کرے گی ویسے فتنے کرے گی. اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آج بریلوی نے سوال کھڑے کر دیا. ان کا عقیدہ آج باطل ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موجود ہوتے تو بریلویوں کا حاضر اور ناظر والا عقیدہ بھی باطل ہو گیا حضرت عائشہ کے اس قول سے. اس سے عورتوں کا مسجد جانا کہیں منع نہیں ہوا، بلکہ بریلویوں کے دونوں عقیدے باطل ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اللہ کے نبی حاضر اور ناظر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب. دین شریعت حکم تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کو پیدا کیا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ آگے عورتیں ایسے عمل کرے گی، میں ان کو اجازت دوں نہیں دوں. حکم تو اللہ دے گا نا، پھر اللہ کے رسول دیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. تو کسی صحابی کی رائے سے اس حکم کو، اس عمل کو روکا نہیں جا سکتا کہ جبکہ حکم موجود ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا 11ویں بیوی فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آیا کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ حضرت عمر اگر اسے ناپسند کرتے ہیں پھر بھی آپ مسجد میں آتی ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ عورتیں مسجد جانا چاہو انہیں مت روکنا. تو جب مستحب عمل کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے تو بریلویوں نے مستحب عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس کے لیے ہٹھرمی جہالت اتنی کہ حضرت عمر پر جھوٹ، حضرت عائشہ پر جھوٹ، کتاب و سنت کو جھٹلانے کے لیے اور کتنے پلٹیاں ماریں گے، کتنی کلاٹیں کھائیں گے، کتنے ہیلے بہانے کریں گے. اچھا یہ فرض کی بحث اس لیے لا رہے ہیں کہ بیچاروں کو معلوم ہے مستحب پر ہم نے بحث کیے تو ہم بہت ذلیل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، مستحب عمل ہے عورت کا مسجد میں جانا نماز پڑھنا، اس کی نماز گھر پر فرض ہے، افضل ہے، غیر افضل مسجد میں ہے، لیکن منع نہیں کیے. بات بحث ہے منع کرنے پر کہ مسجد میں مستحب کیوں نہیں پڑھ سکتی. اس کی دلیل دو. اب اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عمر پہ جھوٹ بول دیا، حضرت عائشہ پر جھوٹ بول دیا، کتاب و سنت پر جھوٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول دیا، اور ابھی تک ان کے پاس منع کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ہو گیا. چلو جس طریقے سے میں نے اس سے جو مطالبہ کیا وہ تو اس نے پورا کیا نہیں. پہلی چیز تو یہ اس نے کیا حضرت عمر کے اوپر انگلی اٹھائی، جس کے قول کو اور جس حدیث کو تمام محدث اپنی کتابوں میں لے کر کے آئے کہ اس قول کے مطابق، اس حدیث کے مطابق عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو عمر کا مقام اور درجہ اتنا بلند ہے، اور جس حدیث کو اس نے پیش کیا
کہ ان کی بیوی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے ہیں مسجد میں آنا، لیکن اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس حدیث کی اس نے شرح نہیں پڑھی. اس حدیث کی شرح میں صاف موجود ہے کہ میں اپنی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے مسجد میں آتی تھی. جاہل مطلق. اچھا آگے چلتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس نے بولا کہ تم نے روکا، ٹھیک، تو روکنا اور مسجد میں اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس کو پہلے فرض دکھانا پڑے گا کہ عورت کا مسجد میں، اس نے اپنے منہ سے اگلا کہ عورت کا مسجد سے زیادہ افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے، تو جس پہ افضل زیادہ ہے تو عورت کو وہ کام کرنا چاہیے. اس نے اپنے منہ سے کہا کہ عورت کا مسجد میں کہاں نماز پڑھنا افضل ہے؟ گھر کے اندر. اب سنیے، ان اہل حدیثوں نے مہاراشٹر میں ابھی ایک تنظیم چلائی ہے کہ بعد نماز اثر بدھ کے اثر کی نماز کے بعد ہر بدھ کے دن عورتوں کو مسجد میں لایا جائے، اجتماع کیا جائے گا. جن کی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ سوال اٹھایا. چلیے ٹھیک، اب میں پھر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نے حضرت عمر کی جو شان میں گستاخی کی ہے کہ حضرت عمر کی بیوی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی، اس لیے میں آتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے خلاف کام کیا انہوں نے. اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حدیث کی شرح پڑھے اور ثابت کر کے دکھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث کو اہل حدیث ہی سمجھ سکتے ہیں، بدعتیوں کے نصیب میں یہ خوش نصیبی نہیں آئی ہے، وہ کہاں سمجھیں گے. یہ جناب نے مقدمہ پہلے بانا تھا کہ حضرت عمر نے منع کیا، اب خود حدیث کی شرح میں یہ بول رہے ہیں کہ اس کی شرح میں لکھا ہے جاہل مطلق. یہ خود جاہل مطلق ہوگا، اس نے پڑھا بولا سمجھا نہیں. کہ حضرت عائشہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتقہ کہتی ہے کہ حضرت عمر سے اجازت لے کر آتی تھی، تو حضرت عمر نے منع کدھر کیا؟ یہ تو اجازت دے دی. لو ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر نے اجازت دی تھی، اللہ کے نبی نے اجازت دی. حضرت عمر کا قول، حضرت عمر کا منہج نہج سب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. منع تو ان ظالموں نے کیا ہے اپنی ماں بہنوں کو مسجد سے دور کر کے، دین سے دور کر کے. اب انہیں اعتراض کر دیا کہ اہل حدیث ایسا عمل کر رہے ہیں، میرے تو علم میں نہیں کون ایسا کر رہا ہے. لیکن صحیح بخاری صحیح ہے، ان میں ایک روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، گزارش کی کہ آپ مردوں کو پورا دین سکھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کیجئے. تو ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی مسجد میں درس و تدریس کیا کرتے تھے. اب انہوں نے بیچاروں نے بخاری پڑھی نہیں، یہ کبھی بخاری کے نام سے ان کو بخار آتا ہے. اب آپ پھر بیچ میں بولا تو مطالبہ کروں گا نا، جھوٹی حدیث کرے گا تو بیچ میں بولا 1 منٹ طے کرنے کے بعد منافق. تو یہ جاہل مطلق. اب دیکھیے جو حدیث ہے حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا والی، اس میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ان کی والدہ سے کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں کیوں آتی ہے، جسے حضرت عمر ناپسند کرتے ہیں. حضرت عمر خلیفہ ہیں، وہ ایک شوہر ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے کوئی چیز پسند ناپسند کر سکتا ہے. انہیں یہ بات ناپسند ہے کہ ان کی بیوی رات کے وقت اندھیرے میں مسجد کی طرف جائے عشاء اور فجر پڑھنے. انہیں یہ ناپسند نہیں ہے کہ وہ ظہر عصر مغرب پڑھنے نہ جائے. وہاں ظہر عصر مغرب کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں خاص تذکرہ ہے فجر عشاء اور فجر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر اس حدیث سے دلیل بھی پکڑتے تو حنفیوں کے ہاں بھی کم سے کم عشاء و فجر میں عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی، ظہر عصر مغرب میں تو ہونا چاہیے تھا. وہ حدیث میں تو تینوں نمازوں کا ذکر ہے ہی نہیں. حضرت عمر ناپسندی نہیں کرتے تھے دن میں جانا، تو تم نے حضرت عمر کی ناپسندی کو منع کی دلیل بنا ڈالے. اب دیکھو یہ حدیث کیا بولتے ہیں کہ انہوں نے کہا ندیم نے کہ افضل گھر میں پڑھنا ہے، فرض ہے، اور مستحب مسجد میں ہے. تو وہی ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ تیرا صحن میں نماز پڑھنا افضل ہے اس سے کہ تو اندر پڑھے کوٹری میں، اور کوٹری میں پڑھنا افضل ہے اس سے بہتر ہے کہ تو اور اندر والی کوٹری میں پڑھے. تو ابھی افضل 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 تینوں میں سے کہ اس نے صحن میں نماز پڑھنا منع کر دیا، کہ اس نے اندر والی کوٹری کے بنسبت باہر والی کوٹری میں نماز پڑھنا منع کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو متعین کیا نا کہ یہاں صحن میں پڑھنا بہتر ہے، پھر اس کے بعد یہاں پڑھنا بہتر ہے، پھر اس کے بعد وہاں. تو تینوں کو انہوں نے قائم رکھا، لیکن عورت کو مسجد سے روک دیا. یہ دین کے دشمن ہیں، اپنی ماں بہنوں کو فضیلت ثواب اور دین سیکھنے نہیں دے رہے. ہو گیا. دیکھیے یہاں سے اس کی جہالت صاحب آپ کے سامنے نظر آ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول اس نے خود اپنی زبان سے پڑھا. پہلی بات تو جو اس نے حدیث پیش کی وہ حدیث غلط پیش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نے زبان سے قبول کیا کہ عورت جو صحن میں نماز پڑھے تو اس سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھے.
اور اس سے بہتر ہے کہ اندر والی کوٹری میں انتقال کرے. چلیے پہلی بات تو یہاں سے اس نے خود قبول کر لیا. دوسری چیز یہ کہ اس نے جو بہتان باندھا کہ حضرت عمر سے اجازت لے کے آئی ہوں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وقت میں حضور جب دنیا میں موجود تشریف فرما تھے، فروز تھے، تب کی بات تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا کہ کس چیز کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عورتیں گئی، اس کی شرح میں، شرح بخاری فتح الباری میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد میں جانے سے منع کیا عورتوں کو، تو عورتیں شکایت لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، جس کو یہ ہضم کر گیا، کھا گیا. آگے چلتے ہیں. آگے یہ کہ اس نے اپنے منہ سے قبولا کہ عورت کا افضل نماز پڑھنا رہا ہے گھر میں، تو یہ زبردستی مسجد میں لے کے جائے گا. مطلب ان کی فضیلت کو کم کرے گا. یہ اپنی ماں بہن کی فضیلت کو، ان کی نیکی کو، ان کے اعمال کو کم کرنا چاہتا ہے یہ، کیونکہ حضرت عمر کا قول مانتے ہی نہیں ہے. حضرت عمر کا قول یہ 20 رکعت تراویح بھی نہیں مانتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کی کئی حدیثیں، کئی محدث سے ثابت ہے، ان اس طرف نہیں جانا تھا. اب میں سے یہ آخری سوال کرتا ہوں کہ جو حدیث اس نے پیش کی، جس کا نمبر میں نے بیچ میں مانگا، اس نے نہیں دیا، وہ حدیث اسے ڈیٹیل میں دے اور اس حدیث کا نمبر بتائے. میں کھولوں گا، ابھی پڑھوں گا. اب تیسری چیز یہ اس کی لاسٹ تک ہے، کیونکہ نہ یہ فرض ثابت کر پایا، نہ واجب ثابت کر پایا، اور مستحب عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جو میں نے صحابہ سے ثابت کر کے دیا یہ مستحب عمل ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں کہ اگر کرو تو گناہ، نہ کرو تو ثواب. ایسا نہیں ہے، اگر کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. یہ مستحب عمل ہے. تو اب یہ مجھے فرض کی دلیل دے گا، اس کی لاسٹ ٹن ہے، اس کے بعد یہ اس کی شکست ہوگی اگر یہ مجھے کو فرض نہیں دے گا، اور نہ ہی مجھے واجب دلیل دے گا. اس نے پہلا جھوٹ کیا بولا کہ اللہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس نے قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پڑھی کہ عورتوں کا جانا مسجد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی آیت اتاری ہے. نہ ہی اس نے حضور کی حدیث سے مجھے ثابت کر کے دیا کہ فرض ہے یا مستحب. دیکھو اس نے اپنے آپ کو قرآن سے ہی ثابت کر دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور سے حکم دیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب کسی مسئلے میں تم میں اختلاف ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے اور تم اس فیصلے کو دل میں کجی لائے بنا قبول نہ کر لو. اب اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو عورت مسجد جا سکتی ہے، عورت مسجد جانا چاہے اسے مت روکنا. ان ظالموں نے اپنی مسجدوں میں سے عورتوں کے انتظامات مسجد میں آنا بند کر دیے ہیں. اب یہ مومن نہیں رہے. اب اس سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ کہا کہ تمہارا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو، صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والی کوٹری میں پڑھو، کوٹری سے افضل ہے کہ اس سے اندر والی کوٹری میں پڑھو، تو اس نے مسجد کا منع کر دیا لیکن صحن کا منع نہیں کیا، کوٹری کا منع نہیں کیا. اس کا جواب یہ گل کر گیا. اب حضرت عمر کا نام لے کر حضرت عمر کی ناپسند کو یہ منع کی دلیل بنا رہا ہے، گویا یہ ختم نبوت کا منکر ہے. جب شریعت کمپلیٹ ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، تو کس کی ہمت اور جرت ہے امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر سکے، اس کا انکار کر سکے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تراویح کی نماز با جماعت کرائی اور پورا مہینہ کرائی تو کیا بول کر کرائی تھی؟ یہی کہ اب دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورت مسجد جانا چاہے مت روکنا، فیصلہ کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس کی ہمت؟ اور صحابہ تو کبھی غلطی اور جرت کر نہیں سکتے، اس لیے صحابہ نے تو کبھی نہیں روکا عورت کو مسجد سے. اس لیے آج بھی حج کرنے ان کی عورتیں مسجدوں میں ہی جاتی ہے، ان کا حج مسجدوں میں ہی ہوتا ہے. بنا مسجد جائے ان کا حج نہیں ہوتا ہے. نہ تو حضرت عمر نے روکا، نہ کسی صحابہ نے روکا، بلکہ انہوں نے صحابہ اور حضرت عمر کا نام لے کر جھوٹ بول کر دین سے کھلواڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کیا ہے، آپ کے حکم کو ماننے سے صاف طور سے انکار کیا ہے. اور یہ اصول تو اہل سنت کا ہے ہی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس پر ہمیں سر خم تسلیم کرنا ہے، نہ کہ اس کی تعویلات اور ہیلے کرنا ہے.
इनको उसूल नहीं मालूम कि मरफू हदीस आने के बाद मौकूफ हदीस रद्द कर दी जाती है। अगर उसमें तारुज हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस ली जाएगी, ना कि मौकूफ या मक्तू हदीस ली जाएगी। तो ये अहले सुन्नत के उसूल से भी यतीम है बेचारा कि मुस्ताहब अमल की दलील नहीं होती। इसने ये उसूल कहाँ से लाया कि मुस्ताहब अमल की दलील नहीं होती? यहाँ तो दलील है बुखारी में। अच्छा चलो खामोश हो जाओ। अरे अहमद रजा जी हजरत। हाँ, मैंने इससे 3 मुतालबे करे, एक भी मुतालबा इसने पूरा किया क्या? अब सुनिए, इसने हज की तरफ दौड़ाई है कि औरत को हज पे जाना क्या है, हज पे जाना, औरतें हज पे जाती हैं तो हजरत उमर ने नहीं रोका। अबे जाहिल की औलाद, ये तो 5 फर्ज कुरान से साबित है, और हज तो औरत मोमिन और मर्द दोनों पे। अरे मस्जिद जाने की बात चल रही है, कुरान से तो नमाज पढ़ना भी फर्ज है, हज करना फर्ज है, तो कुरान से तो नमाज पढ़ना भी फर्ज है। औरतों का मस्जिद ढक्कन बेवकूफ, अल्लाह के नबी के हुक्म को रद्द करता, तेरे तो ईमान के लाले पड़ गए। जी हजरत। लेकिन क्या मस्त काम किया इल्मे गैब और अल्लाह के नबी को हाजिर और नाजिर का इनकार करके। 1 मिनट नदीम देवबंदी, 1 मिनट, इसका मुंह बंद करा। 1 मिनट नदीम देवबंदी, इसका मुंह बंद करा। सुन, आजाद आयशा फरमाती अल्लाह के नबी अगर मौजूद होते, यानी अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर नहीं है और अल्लाह के नबी को इल्म नहीं है। मुंह बंद करा, मुंह बंद करा इसका। एक बरेलवी ने आज इल्मे गैब पे रद्द कर दिया। मुंह बंद करा, बंद करा। यहाँ से जो ये जाहिल इल्मे गैब कुरान दे रहा है, तो इसकी जालत यहाँ से टपकनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अगर बिलवा तशरीफ जुबा होते तो वो भी यही काम करते जो हजरत उमर नहीं किया। तो नहीं है ना, हजरत उमर से काय को करेंगे? हजरत उमर ने तो, अरे जाहिल ने हजरत उमर पे झूठ बोला। हजरत उमर ने तो मस्जिद नबी जब बनाई तो मस्जिद नबी की तोसी में आपने एक दरवाजे का नाम बाबुल निसा रखा। हजरत उमर ने मस्जिद नबी की तोसी की तो तोसी में उस दरवाजे का नाम आज भी बाबुल निसा है, और इसने हजरत उमर पे झूठ बोला कि औरतों को रोक दिया। जब औरतों को रोक दिया तो उनके नाम का दरवाजा क्यों बनाया मस्जिद में? नदीम अहले हदीस, बात सुन ले 2 मिनट जी। मैं इसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये हजरत उमर के बाद में औरतों का न किसी मुफस्सिरीन या किसी सहाबी से कर दे। हजरत उमर किससे साबित कर दे? क्यों रहा है? किससे साबित कर दे? किससे साबित कर दे? इनाम दे रहे हैं ना। हजरत उमर की खिलाफत से लेकर के तमाम मुजद्दिद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत उमर के बाद जितने आदमी मौजूद थे, ठीक है ना, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, जितने भी असरा मुबशरा के सहाबा मौजूद थे हजरत उमर की दौर खिलाफत में, वहां से लेकर और आज तक किसी से औरतों का मस्जिद में जाना साबित कर दे 1 लाख रुपए। हाँ चल दे जल्दी 1 लाख रुपए। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है। हजरत उमर की आखिरी बीवी हजरत आतिका है। खिलाफत हुजूर के वो जाहिल की औलाद, हजरत उमर की वफात के पहले की बीवी है, वो आखिरी बीवी है, जाहिल की औलाद। 1 लाख रुपए दे दे तू मुझे अभी। हजरत आतिका रदी अल्लाह अन्हा हजरत उमर की आखिरी बीवी है, आपके शहादत के पहले वही बीवी थी। ये हजरत उमर की खिलाफत के दौर का वाकया। जाहिल की औलाद, नबी का नाम लेकर झूठ बोला। चल 1 लाख रुपए दे जल्दी, 1 लाख रुपए दे। सही बुखारी में हदीस है कि हजरत उमर से हजरत आतिका ने इस शर्त पर शादी की थी। हजरत आतिका ने हजरत उमर से शर्त पर शादी की थी कि मैं इशा और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ूंगी। चल 1 लाख रुपए जल्दी दे भिखारी, जल्दी। नहीं तो तेरे को मैं समझूंगा मैंने ज़कात दिया तेरे को। हदीस का नंबर, ये हदीस इस ऑडियो के साथ स्कैन करके लगा दी जाएगी और कहा जाएगा कि बरेलवी की माँ ने दूध पिलाई हो, बरेलवी की माँ ने दूध पिलाई हो। अहमद रजा, ये तेरा झूठा ही 1 लाख रुपए देगा। अबे दुनिया हदीसियत की किसी माँ ने ऐसा बच्चे नहीं पैदा कर दी। अभी तेरे हलक में डाल दिया हूँ मैंने हदीस।
ये हजरत आतिका, ये हजरत आतिका हजरत उमर की 11वीं बीवी है। दे तो रहा हूँ, जाहिल की औलाद पे कुछ दलील समझेगी किधर, दे तो रहा हूँ। तेरे बड़े बड़े जाहिल भागे मत, लाख रुपए लेके चोर, चोर, लाख रुपए लेके भाग रहे चोर भिखारी। हजरत आतिका हजरत उमर की 11वीं बीवी है। हजरत उमर की शहादत से पहले की बीवी है वो खिलाफत हजरत नबी के जमाने का दौर है वो। लगाना क्या लगाना? अबे हजरत आतिका हजरत उमर की आखिरी बीवी है, उसके बाद हजरत उमर शहीद हो गए। ये हजरत उमर के खिलाफत के जमाने की बात है। हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह पे क्या हुक्म लगेगा? लगाओ। हाँ, उन्होंने कब बोले कि हजरत उमर की बीवी खिलाफत वाली नहीं है, नबी के जमाने की है? जाहिल। इमाम अस्कलानी की किताब में आप मौजूद है। तेरे किसी शिया का तूने तर्जुमा पढ़ के आ गया होगा। अरे हजरत आतिका हजरत उमर की कौन, कितने हजरत उमर की 11 बीवियां थी, हजरत आतिका कौन सी बीवी है उनकी? अबे तो इस हदीस की शरह पड़ी, हदीस देना कहाँ आई हदीस? अबे जाहिल, तेरे को कुछ मालूम है? तूने लाख रुपए निकाल, तू लाख रुपए, तू लाख रुपए निकाल। ये हजरत उमर की खिलाफत की बात है। दलील तो निकाल के दे। देखो दो बरेलवी बोल बच्चा हाट खाने वाले आठ जाहिलों को कुछ मालूम नहीं, लाख रुपए देगा। अबे 1 लाख रुपए देगा कभी जिंदगी में? अबे दे दिया नदीम खान ने। हजरत आतिका हजरत उमर की आखिरी बीवी है। हजरत उमर की शहादत से पहले का वाक्य है ये, खिलाफत का वाक्य है। अबे तो हदीस होते नंबर बता, नंबर दे, भिखारी को नंबर दे। लाख रुपए तैयार रख तू भिखारी, ओ भिखारी, तू लाख रुपए तैयार रख। नबी के हुक्म के नाफरमान नबी। पहले मेरी बात, अरे साहिल सूफी, साहिल सूफी किधर गया? साहिल सूफी साहब, साहिल सूफी, इससे लाख रुपए लो जल्दी, इससे लाख रुपए लो जल्दी। हजरत आतिका ने हजरत उमर से हजरत, अरे तुम चोर, लाख रुपए नदीम के लाख रुपए लेके भाग रहे चोर। जी हजरत, इसका मतलब ये किसी कॉल के मुताबिक क्या कहते हैं, इमाम हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह पे वो कुछ भी कर तू, कप्तान बांध दिया। हाँ वो कुछ भी कर तू, लाख रुपए ढीले कर, लाख रुपए ढीले कर दू, वो तू कुछ भी करते रहे। तू हाफिज हजरत अस्कलानी को बोल, किसी बोल, तू लाख रुपए ढीले कर। इनाम दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा। दे दिया, सही बुखारी की रिवायत है। कहाँ से दे दिया तू? दलील तो पेश कर। कैसे दलील लेगा तू? कैसे दलील लेगा? कैसे दलील लेगा? बोल, दलील कैसे लेगा? बोल बोल, भागते रहेगा दलील। हजरत आतिका की हदीस को ये खुद मानता है, दलील तो तब आती जब ये नहीं मानता। और बुखारी की रिवायत है, हजरत आतिका हजरत उमर की 11वीं बीवी है, आखिरी बीवी है। उसके बाद हजरत उमर शहीद हो गए। हजरत उमर ने 11 शादी की थी। हाँ जाहिल, तेरे को मालूम तो कुछ है ही नहीं। हजरत अली ने 11 शादी की, हजरत उमर ने 11 शादी की, अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। सीख जाहिल बरेलवी अहले हदीस से सीख। लाख रुपए निकाल चोर, झूठे मक्कार लुटेरे, ज़कात खाऊ, देखो ज़कात दे दूंगा मैं, याद रखना लाख रुपए। हदीस तो पेश कर, हदीस तो पेश कर। तेरे को क्या पेश करूंगा जाहिल? आधा अधूरा पेश तो कर दिया। आपके सही बुखारी की रिवायत है, हजरत आतिका इशा फजर की नमाज पढ़ने और इस शर्त पर हजरत उमर से शादी की थी। ये शर्त भी रखी थी कि मैं इशा फजर पढ़ने मस्जिद में जाऊंगी। हजरत उमर ने रोके नहीं, इजाजत दी हजरत उमर ने। झूठे कज़्ज़ाबो, तुमने बोल दिया हजरत उमर ने मना किया, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा तेरे कहने से क्या हो जाएगा? तू दलील नहीं पेश करेगा, तेरे कहने से हो जाएगा? क्या तेरे को क्या दिया? फोन पे बोल के ही दलील दूंगा ना। कैसे लेगा दलील? कैसे लेगा? मैं बेकारी, इंटरनेशनल बेकारी। अबे जाहिल, तेरे को बोल के तो दलील दे रहा हूँ, और कैसे दूंगा? क्या कैसे लेगा तू दलील? हुज्जत बंगाल मुनाफिको, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म को ठुकराने वाले मुनाफिको। वैसे हमने तो रसूल से कुरान से भी साबित कर दिया ना कि तुम्हारा ईमान ही नहीं, तुम मोमिन ही नहीं। साहिल सूफी, इससे लाख रुपए ले ले। साहिल सूफी लाख रुपए ले ले इससे, झूठे से, मक्कार से, चोर से, ज़कात खाऊ से। भाई